جیسے کہ بھائی آپ حضرات جانتے ہیں، ہم لساڑ کے رہنے والے تھے اور 2013 کا دنگا بھی سبھی حضرات کو معلوم ہے۔ وہاں کتنی مساجد مدارس تباہ و برباد ہو گئے تھے ہندو فساد کے جھگڑے میں۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دادا ابا تھے ہمارے حاجی محمد یوسف، جنہوں نے وہاں مدرسہ فیض القرآن میں تقریباً 30 سال خدمات انجام دیے۔ اسی کے بعد ہم یہاں گاؤں اسد پور جڑانہ میں آ کے بس گئے۔ اس کے بعد انہیں لگا کہ یہاں بھی مسلمان آباد ہوئے ہیں، اور آباد ہونے کے بعد یہ دیکھا گیا کہ یہاں دینی ماحول بہت کم ہے۔ تو انہوں نے اسی کے چلتے یہاں 1 بیگھہ زمین لی ہے جو میرے پیچھے نظر آ رہی ہے، اور بہت خدمات کی انہوں نے۔ پھر یہ مدرسے کی ایک مسجد تعمیر کر دی گئی، محمدی مسجد ہے یہ۔ اور اس کے بعد وہ مدرسے کا پروگرام کرنے ہی والے تھے، اور 2020-21 میں لاک ڈاؤن کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ہم ان کے پوتے ہیں اور یہ ان کے نواسے ہیں حاجی محمد یوسف صاحب کے، اور ماشاءاللہ یہ مولانا ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی خدمت ہم جیسی کر رہے تھے، ہم سے جو نہیں ہو پایا اب حضرت کے ہم سوچ رہے ہیں کہ حضرت اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، اور جو ان کی خواہش تھی کہ یہاں دین کے باغ کھلیں، دین کے چراگاہ ہوں، اور لوگ یہاں سے پڑھ لکھ کے عالم بنیں، اور اسی کی مصلحت سے یہ کام کیا جا رہا ہے حضرت۔ جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے بھائی، یہ جگہ ہے، یہ جو 1 بیگھہ جگہ لی گئی تھی تقریباً 2015 یا 16 میں یہ جگہ لی گئی تھی، بے نامہ ہے، اس کا پکے کاغذات ہیں۔ اور اس کے بعد یہ مسجد بنا دی گئی تھی، محمدی مسجد۔ دادا نے اس میں بہت محنت کری، اور پھر اس کے بعد بھائی اللہ کو اتنی خدمت ان کی تھی، ان کا قبر مبارک بھی ان کی ادھر ہے، اسی مدرسے میں مدفون ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ کو زمین پیچھے دکھائی دے رہی ہے، یہ ہمارے پیچھے پوری مدرسے کی زمین ہے، اور یہ جو مسجد آتی ہے یہ بھی مدرسے کے حصے میں ہی آتی ہے۔ ابھی ہم یہاں پہ آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کس طریقے سے یہاں پہ اپنا کام شروع کر سکیں۔ مولانا عثمان صاحب کو اس چیز کا کافی زیادہ تجربہ ہے الحمدللہ۔ ایک سال میں مولانا عثمان کے جو شاگرد ہیں وہ 12-13 اس طریقے سے حافظ کیے ہیں ماشاءاللہ، اور اس لحاظ سے کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے۔ ابھی ہمارا ارادہ کیا ہے؟ ہمارا ارادہ ہے کس طریقے سے ہم یہاں پہ اپنی محنت کو انجام دے سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم یہاں پڑھنے والے بچوں کو دین کی اور دنیاوی تعلیم ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن بس ہمارے سامنے جو مشکل ہے نا، مشکل صرف اتنی سی ہے کہ ہم شروع کہاں سے کریں۔ اس چیز کو سمجھنا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں کی خدمت کی کافی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اپنی طرف سے کافی کوشش کریں گے، مولانا عثمان صاحب بھی کوشش کریں گے، میں بھی کوشش کروں گا کہ ہم کس طریقے سے شروع کریں۔ لیکن اس کے بعد جو ہم نے پوری پلاننگ کی ہے، کس طریقے سے ہمیں شروع اگر ہو جاتا ہے کام ماشاءاللہ، جو کہ ہوگا، پھر کس طریقے سے ہم دنیاوی تعلیم دیں گے، کس طریقے سے ہم دین کی تعلیم دیں گے، کہ یہاں سے بچہ جو پڑھ کے نکلے گا اس کو دین کی لحاظ سے بھی الحمدللہ کافی سمجھ ہوگی، اور دنیاوی لحاظ سے بھی اس کو کافی زیادہ سمجھ ہوگی۔ مولانا عثمان، آپ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ بچوں کو کس طریقے سے یہاں تعلیم دیں گے، اور آپ لوگوں سے اگر کوئی بھی درخواست کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ بتائیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے جو بھی بچہ کوئی پڑھ کر جائے وہ اچھے سے اچھا حافظ ہو، اور حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس کی سوچ ہو، اپنی سوچ کے مطابق آگے پڑھائی کرے۔ جی ماشاءاللہ۔ ابھی ہم تھوڑی سی آپ کو جگہ دکھاتے ہیں مدرسے کی۔ تو یہاں پہ کیا کام ہونا ہے مولانا عثمان؟ یہاں پہ ابھی فوراً اس کی باؤنڈری ہونے کے بعد کمرے بنانے کا یہاں پہ ارادہ ہے کہ یہاں پہ باہر کے بچے آئیں اور پڑھیں، اور فوراً جو بہت ضروری ضرورت ہے یہاں پہ وہ کمروں کی ضرورت ہے اور باؤنڈری کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے، یہاں سے دکھائیے آپ، یہاں پہ یہ کمرے بننا پراپر بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس مدرسے کی زمین کی چاروں طرف سے باؤنڈری ہونا کافی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بھی خدمت آپ کی ملتی ہے، بہت چھوٹی سی، آپ کو بہت ہلکا سا سپورٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم اگر آپ ایک ہاتھ دیں گے ہمیں، تو انشاءاللہ ہم 4 قدم آگے بڑھ کے اس زمین کے لیے، اس جگہ کے لیے محنت کریں گے، کیونکہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ لوگوں کا ساتھ نہیں ہوگا، آپ لوگوں کا سپورٹ نہیں ہوگا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر کتنا بھی شوق ہو، جذبہ ہو اس چیز کو کرنے کے، لیکن آپ کے بنا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بیسک ضروریات میں سے یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ یہاں پہ آپ ٹوائلٹ اور باتھ روم کی حالت دیکھ سکتے ہیں کیسی ہے۔ یہ تو بالکل بیسک چیز ہے، یعنی اس پہ تو ہمیں سٹارٹنگ میں کام کرنا ہی کرنا ہے۔ ان کے گیٹ کی حالت سدھارنی ہے، اور پوری اندر سے خراب ہوئی پڑی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا اس کو کافی وقت ہو چکا ہے۔ جیسے کہ حضرت بتا رہے تھے کہ بھائی سب سے پہلے مسجد مدرسوں میں ٹوائلٹ یا لیٹرین باتھ روم کو دیکھا جاتا ہے، اور یہاں اس کی سب سے زیادہ سخت ضرورت ہے، اور یہ جو ہیں یہ کافی بوسیدہ حالت میں ہیں، دروازے وغیرہ یہ ابھرے گا،
اس میں بھراؤ کا کام ہوگا. ایک وضو خانہ ہے کہ مسجد کا وضو خانے میں تھوڑے سی ٹنکی وغیرہ خراب ہے, اور بہت ساری بیسک ضرورتیں ہیں جو ابھی کرنی ہے. اور اسی کے لیے عثمان بھائی, مولانا عثمان صاحب محنت کریں گے, آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ جیسا کام ہونا ہے, جیسے بھی اپڈیٹ دیتے رہیں گے آپ کو. آپ اس میں تعاون کریں, بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تو آپ کو بہت جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اس چیز کو تھوڑا سمجھیں اور آپ اس چیز میں ضرور مدد کیجئے, کیونکہ آپ زمین دیکھیے, زمین کی حالت دیکھیے ابھی فی الحال کیا ہے اور کتنا یہاں پہ کام کی ضرورت ہے. یعنی باؤنڈری تو بالکل بیسک ہے, ہمیں باؤنڈری چاہیے, یہاں پہ بھراؤ بھی کرنا پڑے گا, اور کمرے کی حالت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں بھی ہمیں کافی زیادہ کام کی ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ چھوٹا سا جو ہے نا ایک بیسک سا کام ہے جو ہونا ہی چاہیے. ایک بار یہ کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ اس کے بعد جو تعلیم شروع ہوگی پھر ہم آپ کو انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے وقت میں آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے کہ ہم نے کتنی محنت کی ہے اور کتنا کام ہم مکمل کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ ملتا رہے گا. لیکن آپ کو بس یہ ہے جتنا بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں, جتنی بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں, آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. میں جانتا ہوں آج کے وقت میں آپ دینے والوں کی نا کمی نہیں ہے, بس آپ کو ایک پرفیکٹ جگہ چاہیے جہاں پہ آپ اپنے پیسے کو لگتا ہوا دیکھ سکے اور آپ کو یقین ہو کہ ہم نے جہاں پہ جس جگہ پہ پیسہ دیا ہے وہاں پہ الحمدللہ اچھا کام ہو رہا ہے اور آپ کا جو پیسہ ہے وہ اچھی جگہ پہ لگایا جا رہا ہے. اور ہم اس چیز کی آپ کو الحمدللہ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جو بھی محنت کریں گے وہ آپ کو انشاءاللہ ہم ہر ایک ویڈیو کے ذریعے سے دکھاتے رہیں گے کہ ہم کتنا کام یہاں پہ کر چکے ہیں, کتنا کام ہم کرنے والے ہیں, اور ہمارے یہاں پہ جو بچوں کے اوپر ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اس محنت کا رزلٹ کیا ہے دین کے لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی. یہ انشاءاللہ آپ کو ساری ڈیٹیلز ہم ویڈیو کے ذریعے سے دکھاتے رہیں گے. اب اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسکرین پہ نمبر بھی مل جائے گا, مولانا عثمان صاحب کا بھی مل جائے گا, میرا بھی مل جائے گا. آپ کا کوئی بھی سوال ہے یہاں سے ریلیٹڈ کہاں پہ موجود ہے, آپ آنا چاہتے ہیں تو بے جھجھک آ سکتے ہیں, آپ خود بھی یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں, ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. لیکن جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے لحاظ سے کرنے کی کوشش ضرور کیجئے. ہم نے آپ کو پوری مکمل جگہ یہاں کی دکھا دی, آپ کو ہم نے مسجد بھی دکھا دی. جیسا کہ ہم اس مسجد میں آئے اور اس مسجد میں آنے کے بعد دیکھا, اس مسجد کے امام صاحب کو پایا, اور ان امام صاحب سے ہم اس مسجد کے بارے میں اور اس مدرسے کے بارے میں جانیں گے کہ اس گاؤں کے کیسے حالات ہیں, اس گاؤں کے کتنے بچے یہاں آتے ہیں, اور اس مسجد کے اطراف میں کتنے گھر پڑتے ہیں, وہ امام صاحب ہی بتا سکتے ہیں. ہم یہاں سے آج قدم رکھا اور امام صاحب سے اس کے بارے میں بات کریں گے. امام صاحب بتائیے یہاں کتنے بچے پڑھنے آتے ہیں اور کیسا حالات ہے یہاں کی؟ السلام علیکم. یہاں مسجد میں تقریباً کم سے کم 20 بچے پڑھنے آتے ہیں, اور مسجد کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب ہم نے اپنا ہدیہ بھی بہت کم مقرر کیا ہے, اسی وجہ سے تنخواہ بھی پوری نہیں ہوتی ہے. ابھی مسجد میں فی الحال ٹائل لگوائی ہے ماشاءاللہ, اور ابھی اس پہ بھی قرض ہے تھوڑا سا, مسجد کے اوپر قرض ہے, اس لیے کہ ٹائل 60-70 ہزار روپے ٹائلوں میں لگے ہیں. آپ کو ہم نے اپنی ضروریات بھی بتا دی, ابھی اسٹارٹنگ میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کریں گے کیونکہ پورا انٹروڈکشن ہم نے یہاں پہ کرا دیا. انشاءاللہ آپ کو ایک نئی اپڈیٹ میں دوں گا ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ.